بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منیفہ وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ تو گائز، آج میں آپ لوگوں کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا ایک واقعہ سناؤں گی۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں کافی عرصے تک بارش نہ ہوئی۔ پانی کا کسی جگہ پہ بھی نام و نشان نہ تھا۔ پہلے زمانے میں اگر مکہ مکرمہ میں کوئی کسی کام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ پہلے ایک بڑے سے برتن میں خون جمع کر کے پھر جو مکہ مکرمہ کے بڑے معزز لوگ ہوتے تھے وہ اس خون میں اپنا ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے تھے۔ تو جب کافی عرصے تک مکہ مکرمہ میں بارش نہ ہوئی تو ایک بڑے سے برتن میں خون جمع کر کے مکہ مکرمہ کے بڑے لوگوں نے اس میں اپنا ہاتھ ڈبو کر یہ قسم کھائی کہ جب تک بارش نہیں ہوگی وہ خانہ کعبہ کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے، خانہ کعبہ کی دیوار کو پکڑ کر رکھیں گے۔ یہ جن لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈبویا تھا وہ ٹوٹل 32 لوگ تھے۔ فیصلہ ہوا کہ رات کے وقت سارے بیت اللہ شریف کی طرف جمع ہوں گے۔ ان 32 لوگوں میں ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی شامل تھے۔ جب رات کا پہر ہوا تو سارے بیت اللہ شریف کی طرف جمع ہونا شروع ہو گئے۔ جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا جان کو کہیں جاتے ہوئے دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اے چچا جان، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، مکہ مکرمہ میں کہیں بھی پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ ہم نے خون میں ہاتھ ڈبو کے قسم کھائی ہے کہ جب تک بارش نہیں ہوگی بیت اللہ شریف کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے ہمیں وہاں ہی موت آ جائے مگر ہم بیت اللہ شریف کی دیوار کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ وہاں تو سارے مکہ مکرمہ کے بڑے لوگ جمع ہوں گے، اور اگر انہوں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے ساتھ ایک بچہ لے آیا ہوں تو وہ وہاں پہ آپ کو رکنے نہیں دیں گے۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے چچا جان، مجھے ساتھ لے جائیں۔ اگر انہوں نے مجھے وہاں رکنے دیا تو ٹھیک، ورنہ میں وہاں سے واپس آ جاؤں گا۔ اتنے میں ہی پورے مکہ میں بھی خبر پھیل گئی کہ یہ 32 جو معزز لوگ ہیں وہ بیت اللہ شریف کی دیوار کو پکڑ کے رکھیں گے جب تک کہ بارش نہ ہوگی۔ بیت اللہ شریف کے میدان میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا، اور جن 32 لوگوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر قسم کھائی تھی وہ بیت اللہ شریف کی دیوار کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت ابو طالب کے ساتھ ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کھڑے تھے۔ جب ان معزز لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک بچہ بھی کھڑا ہے تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو آنکھیں نکال کے دکھائیں اور کہا کہ تم بچے کو ساتھ کیوں لے آئے ہو؟ تو تب حضرت ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، آپ وہاں پیچھے جا کے بیٹھ جائیں۔
تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیچھے جا کر تشریف فرما ہو گئے۔ اب وہ 32 کے 32 لوگ بیت اللہ شریف کی دیوار کو پکڑ کر بارش کی دعائیں کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اے بیت اللہ شریف کو پیدا کرنے والے رب، بارش برسا دے۔ ایسے ہی پوری رات گزر گئی اور نہ بارش ہوئی اور نہ ہی بارش ہونے کا کوئی امکان نظر آ رہا تھا۔ اتنے میں ہی سورج نکل آیا۔ ہر طرف گرمی تھی، کہیں پہ بھی بارش ہونے کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے، اور اب ان 32 لوگوں میں سے بھی کئی لوگ گرمی کی وجہ سے چکرا کر گرنے لگے۔ اتنے میں ہی پیچھے سے حضرت ابو طالب کا کسی نے کپڑے کھینچے۔ جب حضرت ابو طالب نے پیچھے دیکھا تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے میرے چچا جان، مجھے بھی آنے دو نا، میں بھی ایک ایسا کام کروں گا جس سے پانی آ جائے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے غصے سے کہا کہ آپ پیچھے بیٹھ جائیں۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیچھے بیٹھ گئے، اور پھر دوبارہ یہ 32 کے 32 لوگ پانی مانگنے کی دعائیں کرنے لگے کہ اے اس بیت اللہ شریف کو پیدا کرنے والے رب، بارش برسا دے، ورنہ ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہمارے مویشی مر رہے ہیں۔ اتنے میں ہی تھوڑی دیر بعد دوبارہ حضرت ابو طالب کی کسی نے کپڑے کھینچے۔ پھر حضرت ابو طالب نے دیکھا تو پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ حضرت ابو طالب نے غصے سے کہا، اے بھتیجے، تم پھر آ گئے ہو؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان، میں اب پانی مانگنے نہیں آیا، میں تو آپ کا پسینہ پوچھنے آیا ہوں۔ اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے حضرت ابو طالب کا پسینہ پونچھا۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب کو بھی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر پیار آیا، اور انہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سینے سے لگائے۔ تو دوبارہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چچا جان، مجھے بھی آنے دو نا، میں ایک ایسا کام کروں گا جس سے پانی آ جائے گا۔ اتنے میں ہی یہ بات کہ اس سے پہلے کہ حضرت ابو طالب کچھ کہتے، یہ بات ان 32 لوگوں میں سے کسی ایک نے سن لی، اور اس نے کہا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ باقی لوگوں نے کہا کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ سورج نکلا ہوا ہے، بارش کا کوئی امکانات نہیں ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ پانی آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا، میں نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں ایک ایسا کام کروں گا جس سے پانی آ جائے گا۔ تو پھر سب ان 32 کے 32 لوگوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آؤ کرو وہ کام۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پانی مانگ رہے تھے تو میں کہاں تھا؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ آپ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے اور ہم آگے پانی مانگ رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب میں پانی مانگنے آیا ہوں آگے، تو آپ سارے پیچھے چلے جائیں۔ تو ان میں سے 20 لوگ پیچھے چلے گئے، اور 12 لوگوں کو غصہ آ گیا کہ ہم مکہ کے معزز لوگ اس بچے کے پیچھے چلے جائیں اور بچہ آگے، اس طرح تو ہماری ناک کٹ جائے گی۔
تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سب پیچھے چلے جائیں، ورنہ اگر ایک بار محمد پیچھے چلا گیا تو قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ اتنا کہہ کر جب یہ سنا تو جو پیچھے 20 لوگ تھے وہ تو پہلے ہی تھک ہار چکے تھے۔ انہوں نے ان 12 لوگوں سے کہا کہ پیچھے آ جائیں ورنہ بارش نہیں ہوگی اور ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے، ہم مر جائیں گے۔ تو یہ سن کر ہی وہ 12 کے 12 لوگ بھی پیچھے آ گئے۔ اب جب یہ سب پیچھے آ گئے تو ان 12 لوگوں نے غصے سے کہا کہ اے محمد، اب تو ہم پیچھے آ گئے ہیں، اب جلدی سے وہ کام کرو تاکہ بارش ہو۔ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پانی مانگ رہے تھے اور تم چاہتے ہو کہ میں بھی پانی مانگوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اور کیا کریں گے؟ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے جاؤ میں کیا کروں گا۔ اتنے میں ہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کی عمر صرف 9 سال تھی، انہوں نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا آسمان کی طرف اٹھایا۔ جیسے ہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تھوڑا سا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو بادل گرجنا شروع ہو گئے، اور پھر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک تھوڑا سا اور آسمان کی طرف اٹھایا تو بارش برسنا شروع ہو گئی۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پورا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیا تو پورے مکہ میں ہی زوروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی، ہر طرف پانی پانی ہو گیا، اور یہ لوگ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے اور یا محمد کہتے ہوئے اپنے گھروں کی طرف چل پڑے۔ اتنے میں ہی غیب سے آواز آئی، اے میرے محبوب، آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ آپ نے اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کیوں اٹھایا؟ بس آپ انگلی کا اشارہ ہی فرما دیتے تو میں بارش برسا دیتا۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، یہ ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، مرتبہ۔ سبحان اللہ۔ تو گائز، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو بھی آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو جائے اور آپ اسی طرح سے ہی اچھے واقعات سن سکیں۔ تو گائز، ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور واقعے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔